من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معلومات ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو اس وقت زیادہ سمجھتا ہے جب اس چیز کی قسم اٹھا لی جائے۔ کسی بھی چیز کی قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے وہ کسی بات پہ اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس میں وزن پیدا ہو جائے۔ تو ایک ہے کہ میں کسی کی قسم اٹھاؤں یا آپ قسم اٹھائیں، ہم کہتے ہیں جی قرآن کی قسم، فلاں چیز کی قسم، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میری بات پختہ ہو جائے، اور پھر جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں قرآن مجید اہم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کی قسم۔ کوئی بندہ کسی کو قسم دیتے تجھے فلاں کی قسم، اگرچہ جائز نہیں ہے کئی چیزیں، فلاں کی قسم فلاں، لیکن اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کی نظر میں اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھا دے، اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، مستند ہے، اتھینٹک ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن کبھی اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پہ قسم اٹھائی، اور 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم اٹھائی فجر کی قسم، اور پھر کہا 10 راتوں کی قسم۔ لیل جو ہوتا ہے نا، لیل، یہ عربی کے اندر دن اور رات پہ بولا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے 10 دن اور راتوں کی قسم اٹھائی ہے، 10 دنوں کی قسم۔ اب یہ 10 دن کون سے ہیں اور اللہ ان کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیسے عجیب بات ہے نا کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی بات میں شک نہیں ہے لیکن پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے، اور پھر اللہ قسم جس چیز کی اٹھائے اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں کی قسم۔ 10 دن کون سے ہیں؟
وہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اللہ رب العزت ان ایام کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ ان ایام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قسم ہی اٹھا دی ان ایام کی، اتنی اہمیت ان ایام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے ہاں پوری دنیا کے پورے ایام سے افضل اگر کوئی دن ہے تو یہ 10 دن ہے، یعنی ان 10 دنوں سے افضل کوئی دنیا میں دن اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ 12 مہینوں کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ان دنوں سے افضل ہو۔ یہ سب سے فضیلت والے دن یہ دن ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ کہا، اب دیکھیں ذکر تو ہر دن میں کیا جاتا ہے، ذکر کے لیے مقرر نہیں ہے کہ آپ نے فلاں دن کرنا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ کچھ ایام معلوم ہیں، ان دنوں میں خصوصی طور پہ اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ ان میں خاص طور پہ ذکر کرنا ہے۔ ایام معلومات کون سے دن ہیں؟ ایام العشر، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 ایام۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسے یعنی 12 مہینوں میں ایام نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے افضل ہو، تو رمضان کہاں جائے گا؟ رمضان کی جو 10 راتوں کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں اللہ نے جن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اس کی اہمیت پھر کہاں گئی اگر یہ افضل ہے تو؟ اور المیہ یہ ہے، ہم رمضان کی اہمیت کو تو سمجھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمارے اندر ایک ایمان کا جذبہ موجود ہے، خیر موجود ہے کہ ہم رمضان میں نیکی کرنے کی طرف آ جاتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایام فضیلت والے ایام ہوتے ہیں۔ جبکہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ابھی 4 دن بعد، اب 26 تاریخ ہے ذی القعدہ کی، 4 دن بعد جو ایام آنے والے ہیں رمضان سے بھی افضل ایام ہیں۔ کیسے؟ حیرت کی بات ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرہ تو سب سے فضیلت والا ہے۔ تو اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رمضان میں جو 10 راتیں ہیں اللہ نے جو رکھی ہیں، جن میں لیلۃ القدر بھی ایک ہے، رمضان کی راتیں افضل ہیں، ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ یعنی اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو اس کی راتیں افضل ہو گئی، اس کے دن افضل ہو گئے، تو برابر ہو گئے۔ یہ نہیں کہ وہ زیادہ یہ کم، ہاں دنوں کے اعتبار سے یہی دن افضل ہے، رمضان کے دن اس سے افضل نہیں ہے۔ دنوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آ گیا افضل ایام الدنیا، پورے 12 مہینوں سے افضل ایام یہی ایام ہیں۔ رمضان کے ایام بھی ان سے افضل نہیں ہو سکتے، ہاں رمضان کی راتیں افضل ہیں، اس کی راتوں سے رمضان کی راتیں افضل ہیں۔ تو کیا کبھی ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہوا؟ ہم نے اس کا استقبال کا کتنا کچھ سوچا ہوا کہ یار ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں، رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ اور کتنے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ہر روزہ ہے، روزے کی بڑی اہمیت، لیکن ان دنوں کی اہمیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے ان دنوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے مختصر اس حوالے سے بات کرنی ہے اور کچھ قربانی کے حوالے سے کہ یہ ایام اللہ کے ہاں بہت افضل ایام ہیں۔ اللہ نے خصوصی طور پہ ان کی قسم اٹھائی اور پھر ان کا ذکر کیا کہ خصوصی طور پہ ان میں ذکر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان ایام سے افضل ایام کوئی اور نہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ رمضان میں ایک روزہ ہوتا ہے، یعنی جو عبادات ہے نا، رمضان میں کیا کچھ جمع ہو سکتا ہے؟ روزہ، نماز اور زکوٰۃ۔ ان دنوں کے اندر روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی انسان دے سکتا ہے، اور ان دنوں میں یعنی اس کے مطابق روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقہ و خیرات بھی آ گیا، نماز بھی ہے، لیکن ان دنوں میں حج ہے جو ان دنوں میں نہیں ہے۔ حج اور قربانی یہ ان دنوں میں ہے، وہ رمضان کے دنوں میں نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ساری عبادات کو اکٹھا کر دیا ان دنوں، اور یہ عبادات اکٹھی پورے سال کے کسی اور دنوں میں نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہوتی، کیونکہ حج کا دن مقرر ہے، قربانی کا دن مقرر ہے، تو اللہ نے جو ان دنوں کو فضیلت دی ہے وہ کسی اور دن میں وہ فضیلت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک موسم ہے نیکیاں کمانے کا موسم۔ اللہ رب العزت نے ابھی رمضان زیادہ دیر نہیں ہوئی گزرے ہوئے، تو اللہ مومن بندوں کو ایسے ہی بار بار موسم دیتا ہے کہ یہ
پہلے تم نے بڑی فضیلت والے ایام راتیں گزاری، اب اور دے دیے ہیں تاکہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر کے اللہ سے ایک تعلق مضبوط کر لیا جائے۔ اور اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رمضان کے بعد پھر اس نے 10 دن ہمیں دے دیے، تو یہ 10 دن آنے والے ہیں، تو ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ سب سے پہلا استقبال کیسے کیا جائے؟ فضیلت والے ایام ہیں اور ان میں اعمال بھی فضیلت والے ہیں۔ عمل فضیلت والا کتنا ہے ان ایام میں؟ بڑی پیاری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کو زیادہ محبوب عمل ہو ان ایام کی نسبت، یعنی ان کے اندر جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اگلی بات، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر انسان کرنے والا، جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنے والا مجاہد جو اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ جہاد میں جا رہا ہے، ان دنوں کا عمل اتنا افضل ہے کہ جہاد سے بھی بڑھ کے اللہ نے اس کو فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور پھر فرما دیا، ہاں ایک شخص وہ فضیلت میں زیادہ ہو سکتا ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، میں ایک شخص اپنی جان کو بھی لے کے نکلے، اپنے مال کو بھی لے کے نکلے، یعنی جان بھی لے کے جا رہا ہے، مال بھی لے کے جا رہا ہے، سفر کر کے جہاد پہ جا رہا ہے، ولم یرجع بذلک بشیء، فرمایا وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک چیز بھی واپس نہیں لے کے آتا۔ کیا مطلب؟ جان بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتا، شہید ہو جاتا ہے، مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنی جان کو لٹا دیا، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ افضل ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور عمل افضل اللہ کو نہیں ہے جو ان ایام سے زیادہ ہو جائے۔ اتنی فضیلت اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان ایام کی فضیلت کتنی، ان کی اہمیت کتنی ہے، ان کے اندر عمل کی فضیلت کتنی ہے۔ تو استقبال، سب سے پہلا استقبال یہ ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، یہ باہر بورڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے وہ ان دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اور اپنی صفائی نہ کرے جسم کے، بال وغیرہ وہ پہلے کاٹ لے، یعنی 10 دن تک وہ نہیں کرے۔ تو آپ نے جسمانی صفائی کرنی ہے۔ طہارت ایک ہوتی ہے جسمانی، لیکن نا ایام آ رہے ہیں تو جسمانی صفائی کا اہتمام ہو جائے گا، ناخن کاٹ لیے جائیں گے، بال چھال کاٹ لیے جائیں گے، اور 10 دن انسان ویسے ہی گزارے گا، صفائی پہلے کر لے گا۔ اور ایک صفائی ہوتی ہے روحانی طہارت بھی کرنی ہے، جسمانی صفائی بھی اور روحانی صفائی بھی کرنی ہے۔ روحانی صفائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ جسم کی طہارت تو ہو گئی، لیکن روح کی طہارت کیا ہے؟ اس کو کیسے صاف کیا جائے، اس کو کیسے پاکیزہ کیا جائے تاکہ ان ایام کا استقبال ہو سکے، ان ایام میں اچھے اعمال کیے جا سکیں اور ہمیں توفیق ملی رہے۔ تو اس کا طریقہ کار توبہ کر لیجئے۔ توبہ کرنے سے انسان کی روح کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا اندر صاف ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کر کے ان دنوں کا استقبال کیجئے، جو کچھ ہوا ہے اللہ سے توبہ کیجئے۔ اللہ بڑے فضیلت والے تو ایام ہمیں عطا فرما رہا ہے، ان دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمانا، ہم نیک اعمال کر لیں تو توفیق اسی کو ملتی ہے جو اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی صفائی بھی کرے، اپنے اندر کو بھی صاف کر لے۔ تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، جو ہو چکا ہے اللہ ہو چکا۔ تو اس پہ بڑی لمبی چوڑی آپ کے سامنے باتیں کی گئی ہیں کہ توبہ کرنے سے اللہ سارے زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ رمضان میں اللہ بڑی نیکیاں کی ہم نے، لیکن رمضان کے بعد پھر ہم انسان تھے اور ہمیں اوپر شیطان غالب ہو گیا، ہم نے گناہ کر لیے، اب پھر تو فضیلت والے اعمال دے رہا ہے، تیری محبت میں کمی نہیں آئی، ہم نے تو تجھے بھلا دیا تھا لیکن تو نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم نے تو تجھے بھلا کے پھر گناہ کر لیے، لیکن اللہ تو ہمیں نہیں بھولتا، پہلے تو نے رمضان دیا تھا، اب 10 ایام اور دے دیے کہ میرے بندوں جو پہلے واپس نہیں پلٹے یا پلٹے تھے پھر گناہوں میں چلے گئے، اب آ جاؤ، اب تو تمہیں پھر فضیلت والے ایام دے رہا ہوں۔ تو اللہ سے عہد کیجئے، اللہ اب دوبارہ تیری طرف آ گئے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کیجئے، فاستبقوا الخیرات، زیادہ سے زیادہ نیکی کیجئے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریں کیونکہ ایام فضیلت والے، ایام اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کسی جگہ پہ انسان جاتا ہے نا
کسی کی پارٹی میں تو جیسے لوگ ہو، جیسی انوائرمنٹ ہو نا، وہاں انسان اپنا گیٹ اپ چینج کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ ان کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ فضیلت والے ایام ہیں، تو ان فضیلت والے ایام میں ہمیں کچھ چینج ہونا چاہیے نا۔ جیسے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے، ایسے روح کی صفائی بھی کر کے اپنے آپ کو چینج کریں۔ جو پہلے نیکیاں کم کرتے تھے اب نیکیاں زیادہ کر دیں، جو پہلے گناہ کرنے والے تھے اب گناہوں سے باز آ جائیں۔ اتنے فضیلت والے ایام، یقیناً جب فضیلت والے ایام میں نیکی کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے تو گناہ کرنے کا اجر جو ہے نا وہ سزا بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ انسان کا ایک دشمن جو اس پہ ہمیشہ وار کرتا ہے وہ باہر شیطان ہے، ایک اندر اس کے نفس بھی ہے۔ نفس کو کنٹرول کیجئے۔ اس کے کنٹرول کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مات دیجئے، اپنے نفس کو مات دیجئے۔ جب وہ کہتا ہے نہیں اب تو نے نہیں اٹھنا، نماز نہیں پڑھنی، اب تو نے نیند کو جو ہے نا قربان نہیں کرنا، اپنے نفس کو مات دیجئے۔ یہ چاہتا ہے میں گرمی میں نہ نکلوں لیکن میں نکلوں گا۔ اپنے نفس سے مجاہدہ کیجئے۔ اولیاء اللہ یہی کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو مات دیجئے، شیطان کو بھی مات دیجئے جو آپ کا دشمن ہے۔ اور جو اندر کا دشمن نفس ہے نا، یہ بھی بہت بڑا دشمن ہے، یہ بھی کبھی غالب آ جاتا ہے اور انسان گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ گناہ لذیذ ہوتا ہے، گناہ میں لذت ہوتی ہے۔ اپنے نفس سے مجاہدہ کریں، یہ لذت میں نے نہیں لینی، یہاں پہ گناہ ہے، مجھے بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، منافع نظر آ رہا ہے، بڑا سکون نظر آ رہا ہے، لیکن نفس سے مجاہدہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور نیکی میں مشقت ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے کہ جنت ایسے لگتا بڑی مشکل ہے، بالمکارے جنت مشکل نظر آتی ہے۔ کس وجہ سے؟ نماز پڑھنا مشکل ہے، دکان بند کر کے نماز پڑھنا کوئی سوکھا کام ہے؟ اپنی نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو نفس سے مجاہدہ کرتا ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ وہ گرمی ہو یا سردی ہو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو منافع بھی نظر آ رہا ہو وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو نفس سے مجاہدہ کریں تاکہ آپ کا نفس آپ کو ان 10 ایام میں عمل کرنے پہ آمادہ کر دے، وہ آپ کے رکاوٹ نہ بڑھے، حائل نہ ہو جائے۔ شیطان حائل ہوتا ہے، اس سے تو انسان پناہ مانگ لیتا ہے، نفس سے بھی پناہ مانگیے۔ اور پھر سچی توبہ کے ساتھ اللہ سے وعدہ کرے اللہ ہم ان ایام میں عمل کریں گے، اور اگر آپ نہ کر سکے، کوئی مسئلہ بن گیا، نیت کا اجر بھی ملتا ہے۔ میں نے ابھی سے نیت کر لی، اچھا 10 ایام اتنی فضیلت والے، اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان دنوں میں کیا جائے۔ پھر تو بڑی پیاری بات ہو گئی ہے، میں کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ آپ لسٹ بنا لیں میں نے ان دنوں میں یہ اعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکو گے اللہ ان اعمال کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ نیت کا بھی اجر ہوتا ہے۔ گناہوں سے دوری اللہ نے خصوصی طور پہ ان ایام کا جہاں ذکر کیا نا، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، گناہ کر کے اللہ کی بغاوت نہ کرنا۔ کہیں اگر تم نے بغاوت کی تو یہ تمہاری جانوں پہ ظلم ہوگا۔ ان دنوں میں گناہوں سے دور رہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بندہ وہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوٹ نہیں رہے، ان کی بھی ایک لسٹ مرتب کر لیجئے۔ یار اتنے فضیلت والے ایام، میں ان دنوں میں فلاں گناہ کے قریب نہیں جاؤں، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایک لسٹ بنا کے ان دنوں میں گناہ چھوڑنے کی طاقت اور ہمت پیدا کریں، اللہ توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ ضرور فرماتا ہے اگر انسان دعا بھی ساتھ کرتا رہے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو نے مجھے دن اللہ کی رحمت کو کبھی محسوس کیا کرے نا کہ یار کتنا مہربان ہے وہ رب، ابھی رمضان دے کے پھر اس نے فضیلت والے دن دے دیے اور مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، میں پھر بھی گناہ کر رہا ہوں، میں پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اللہ اب وعدہ کرتا ہوں ان دنوں کی عظمت کو میں نے سمجھ لیا ہے، اب میں فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ دعا کریں، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ عشرہ، یہ پورا عشرہ ہی بڑی فضیلت والا ہے، لیکن ایک دن 9 ذی الحجہ کا وہ زیادہ فضیلت ہے۔ عید سے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ اگر انسان رکھ لے تو فرمایا اللہ ایک سال جو گزر گیا ہے وہ اور ایک سال جو آنے والا ہے، یکفر السنۃ التی قبلہ والذی بعدہ، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد
2 سالوں کے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزے کا اہتمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کہ آپ ان 10 دنوں کا روزہ رکھا کرتے۔ یہ باہر بورڈ پہ حدیث لکھی ہے، آپ جاتے ہوئے دیکھ لیجیے گا، حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول 10 دن پورے روزہ رکھا کرتے۔ عید والا دن تو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ جو 9 دن ہے تو عشرہ کہہ دیا جاتا ہے، اس پورے عشرے میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے۔ اور یقین جانیں اسلاف کی عبادات کی کیا حالت ہے۔ بہرحال میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے ان میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے شعور میں ہے ہی نہیں کہ فضیلت والے دن آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کرتا کہ رمضان کو آپ اہمیت ہی نہ دیں، لیکن ایک رمضان کی اہمیت نظر میں ہوتی ہے، ان دنوں کی اہمیت نہیں ہوتی، یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں کی اہمیت کو محسوس کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا رمضان کے اندر۔ میں رمضان کا بار بار نام لے رہا ہوں۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ابتدا قرآن کی اللہ نے کب کی؟ رمضان میں۔ رمضان فضیلت والا ہے، بابرکت ابتدا اللہ نے کی قرآن کی۔ اور آپ جانتے قرآن مکمل کب ہوا ہے؟ قرآن مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ ذی الحجہ کے ایام میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے بابرکت دنوں میں قرآن کا آغاز کیا ہے، اور اختتام قرآن کا اللہ نے ذی الحجہ میں جا کے کیا، یہ بھی بابرکت دن ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل رمضان میں شروع کیا، اور جب اس کا اختتام کیا، قرآن مکمل ہو گیا، تو ذی الحجہ کے ایام نے 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو آیت تمہیں ملی ہے نا، جو آیت نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے قرآن کو مکمل کر دیا ہے، کہتا اگر اس دن ہمیں یہ دن مل جاتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ نے اس دن قرآن کو مکمل کر دیا ہے۔ تو قرآن ایک نعمت ہے، اللہ نے نعمت کا آغاز بھی بابرکت کیا اور نعمت کا اختتام بھی بابرکت کیا۔ تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کو کتنی فضیلت دے رکھی ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا۔ کیا نیکیاں کرے انسان؟ ایک تو قربانی کرنی ہے، قربانی والا دن اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں تمام دنوں سے عظمت والا دن یوم النحر ثم یوم القر۔ ایک یوم نحر ہے اور ایک یوم قر ہے۔ یوم نحر کا کیا معنی؟ جس دن قربانی کی جاتی ہے، 10 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس دن یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میرے لیے جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے صالح اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے، میرے بندہ فخر کرتا ہے نا، فلاں میرا ہے جی، میرا بندہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے لیے اب جانوروں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ فخر کرتا ہے۔ اور پھر یوم القر، یوم قر کیا ہے؟ جو قربانی کے بعد والا دن 11 ذی الحجہ، یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات حج اور عمرہ کا ان ایام میں ہوتا ہے، لیکن اب تو پابندی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا ایک ہماری آزمائش ہے کہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ نہیں جا سکتے، پابندی لگ چکی ہے۔ ان دنوں میں فضیلت والے ایام میں سب سے پہلا عمل جو آتا ہے وہ حج کا عمل ہے کہ حج کیا جائے ان ایام میں، لیکن حج تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے بھی حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم قام فصلی رکعتین اجرہ کاجر الحجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ بڑی پیاری روایت۔ فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر وہ مسجد میں ہی رہے، مسجد سے باہر نہ نکلے، بیٹھا رہے، ثم قعد، الفاظ کیا ہیں؟ بیٹھ جائے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر قرآن پڑھے، دعا کرے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، قام فصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ اتنا سا معمولی سا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اجرہ کاجر الحجۃ وعمرۃ تامہ،
ایک دفعہ کہا، پھر کہا تامتن، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر کہا تامتن، فرمایا اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے جو صرف 2 رکعتیں عطا فرما لیتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا اجر اللہ نے حج اور عمرے کے برابر رکھ دیا۔ اب تو ہمیں یہ لینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اب حج پہ پابندی ہے، امیر بھی نہیں جا سکتا، غریب بھی نہیں جا سکتا۔ پہلے ہم یہ کہتے تھے چلو غریبوں کو یہ حج تو کرنا چاہیے، امیروں کو بھی، اب تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو یہ حج کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے، حج اور عمرے کا ثواب تو لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بھی مسائل ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف ایک جگہ بیٹھے ہی رہنا ہے، یہاں نماز پڑھی یہاں ہی بیٹھے، یہاں سے اٹھ نہیں، اگر اٹھ گئے تو خراب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں، واش روم جانا جا سکتے ہیں، وضو کرنا وضو کر سکتے ہیں، قرآن پکڑنا ہے اٹھ کے قرآن پکڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ باتوں میں مشغول انسان ہو جائے اور کہہ جی ابھی گپ شپ لگا رہے ہیں، حج عمرہ کر کے اٹھیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ دین کی کوئی باتیں کر رہے ہیں یا دینی معاملات میں وہ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے کہ وہ بات جو دین کی بات ہو وہ ویسے بھی عبادت ہی ہے، اور جو نماز مسجد میں انسان جب تک رہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کی حالت میں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ بھی نماز کی حالت میں ہیں، تو یہ اجر انسان کو لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنا، رمضان کے روزوں کی قضا ہو جاتی ہے اگر آپ نہیں رکھ سکے، لیکن ان دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے لیکن ان کی قضا نہیں ہے، تو ان دنوں کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے انسان رکھ لے، زیادہ کوشش کرے کہ وہ سارے دنوں کے رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو ایک دن کا تو لازم رکھے نا، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والا وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنا، نماز تو آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں، ان دنوں میں بھی اہتمام کرنا ہے، اور پھر نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اشراق کی نماز جس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا، جسم کے پورے اعضاء جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کے لیے انسان 2 رکعتیں پڑھے، اس کے جسم کے اعضاء کا صدقہ ہو جائے، اور جب صدقہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر انسان رب کی حفاظت میں لازمی آ جاتا ہے۔ اور اگلی فضیلت، یہ اس پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، بندے کہتے ہیں جی 4 رکعتیں ہیں، اشراق کی، چاشت کی 2 ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ چاشت، اشراق، اوابین، یہ ساری ایک نماز کے نام ہیں، فضیلت اس کی مختلف ہے۔ 2 پڑھ لیں تو الگ فضیلت ہے، 4 پڑھ لیں تو الگ فضیلت ہے۔ 2 پڑھ لی جائیں تو کیا ہے، اگر تو مسجد میں بیٹھے رہے اور پھر 2 پڑھے تو حج عمرے کا ثواب بھی ہے اور انسان کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مسجد سے اٹھ گیا گھر جا کے اس نے پڑھی ہے تو جوڑوں کے صدقے والا اس کو اجر مل جائے گا، اور 4 اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ ملے گا ہی ملے گا۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بات فرمائی، فرمایا اللہ کہتا ہے بندے دن کے آغاز میں تو میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں سارے دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ تو میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، پھر پورا دن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں، پورے دن تیرے معاملات کو میں سنبھال لیتا ہوں، میں تیرے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لینا چاہیے بندے کو، صبح صبح یہ سودا لازمی کرنا چاہیے۔ آپ اپنے آفس میں ہیں، دکان پہ ہیں، مصلی بچھائیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 5 منٹ لگتے ہیں، 5-6 منٹ لگا کے پڑھ لیں، اللہ سے سودا، اللہ اب تیری حفاظت میں ہوں، اب تو ہی جانے اور تیرا کام جانے، میں نے تو پڑھ لی رکھتے۔ اور یقین جب پختہ ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو اللہ اپنی حفاظت میں نہ، ضرور اللہ لیتا ہے۔ اور بعض یہ ایک سوال بھی ایک دن آیا تھا کہ عورتیں یہ فضیلت کیسے لے؟ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے اور گھر میں مصلی پہ بیٹھی رہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ جماعت کے الفاظ ہیں۔ اگر وہ جماعت سے نماز پڑھتی ہے اور پھر وہاں پہ وہ 2 رکعتیں پڑھتی تو اس کو اجر ملے گا، اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ اجر نہیں ملے گا، کیونکہ عورتیں تو گھروں میں اکیلی نماز پڑھتی ہیں۔ تو بہرحال عورتیں اگر پڑھنا اجر لینا چاہتی ہیں تو وہ جماعت سے نماز پڑھیں، کئی مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، تو اگر وہ نماز جماعت سے پڑھتی تو پھر ان کو یہ اجر ملے گا۔ صدقہ و خیرات ان دنوں میں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا یہ جہنم سے بھی پردہ ہے اور انسان کو جو قبر کا عذاب ہے اس سے بھی بچاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ صدقہ جو کرتا ہے نا، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بڑی پیاری روایات ہے صدقے کے بارے، اس کی فضیلت اور بڑی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک شخص کو کسی نے یہ نا سوال کیا، بڑی پیاری بات کی نظر سے گزری، کہتے یار تو بڑا صدقہ دیتا ہے، تیرا مال کم ہو جائے گا، تجھے پریشانی نہیں ہوتی کبھی؟ تو ایک روایت صحیح مسلم کی ہے نا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو کہتا میرے ذہن میں تھا یہ جواب دے گا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بھائی میں اس لیے کرتا ہوں، یہ بھی اچھا جواب ہے،
کہ میں صدقہ دیتا ہوں، صدقہ تو مال کو کم ہی نہیں کرتا. تو کہتا اس نے اور جواب دیا، بڑا پیارا جواب. کہتا بھائی صدقے والے کے بارے اللہ نے پتہ کیا کہا؟ یہ نقطہ میری ذہن میں پہلی دفعہ آیا. ہم نے ترجمہ بھی پڑھا، حدیثیں بھی پڑھی، لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے 1-2 دن ہوئے یہ چیز میری نظر سے گزری. کہتا قرآن نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء کے بارے اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوتا. اور شہداء کے بارے بھی اللہ نے یہ کہا ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اور ایک مقام اگر آپ اٹھائیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے راستے میں صبح شام خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کے کبھی سب کے سامنے دیتے ہیں، ان پہ بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. کہتا اس بندے نے جواب دیا کہ جب رب کہتا ہے تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے تو میں خرچ کرتے ہوئے خوف اور غم کا شکار کیوں ہوں؟ مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ رب نے کہا کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس کے مال کم ہونے کا خوف ہے، نہ قیامت کے دن اس کو عذاب کا خوف ہوگا. ہر طرح کے خوف سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. تو صدقہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صدقہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، ان ایام میں خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، تو پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا حتی یفک عنہا لحیی 70 شیطانا. اللہ اس بندے سے جو گھر سے نکلا ہے اس کی جیب میں 10 روپے ہیں، اس کی جیب میں 50 روپے ہیں، اس کی جیب میں 1000 روپے ہے، وہ جتنے بھی دینا چاہتا ہے، وہ 1 روپیہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، وہ 1 کھجور کی گٹھلی صدقہ کرنا چاہتا ہے، نیت یہ ہے میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ رب العزت 70 شیطانوں کو اس بندے سے دور کر دیتے ہیں. اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتے اس بندے کو جو صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں شیطانوں کے گھر سے، دکان سے. تو یہ جو لکھ کے لگایا ہوتا ہے جی فلاں لگا لو شیطانوں کے اثرات ختم، یہ جو حامیم عین سین قاف یہ جو لکھی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں لوگوں نے بناوٹ بنائی، اپنی طرف سے بنا کے دین کو دکانداری بنا لیا پیسہ کمانے کے لیے. یہ لگا دو، فلاں درود لگا دو، یہ کر لو. یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی. یہ کام کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اپنی دکان کو، اپنے گھر کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو، آغاز میں صدقہ کر دو. گھر سے نکلو کہ میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، نیت یہ کرو میں نے صدقہ دینا. رستے میں کچھ صدقہ کر کے جاؤ، یہ نیت کرنا ہی اور صدقہ دینے جانا ہی آپ کو شیطان کے اثرات سے محفوظ کر دے گا. آپ کو لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی بھی، تہجد عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن ان دنوں میں زیادہ اہتمام کریں کہ آپ تہجد بھی پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل. ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تہلیل، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز وہ ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ کلمات ہیں. سبحان اللہ پڑھو. ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیروں کا اہتمام کریں. صحابہ اسلاف کا معمول یہ ہوتا بازاروں میں چلے جاتے، تکبیرات پڑھتے اونچی اونچی آواز میں تاکہ ہمیں سن کے کوئی اور بھی تکبیریں پڑھ لے. تو تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. جیسے ہی چاند نظر آئے ذی الحجہ کا تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے. اور 13 تاریخ کی مغرب تک اس کا جو ہے نا وہ ٹائم رہتا ہے تکبیرات کا، انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. ذکر و اذکار صحابہ بازاروں میں جا کے اس وجہ سے کرتے کہ دوسروں کو علم ہو جائے. تو کبھی ایسے بھی ہو کہ ہم بازار میں نکلیں تو اذکار کریں، کبھی کہیں گلی میں جا رہے ہوں تو تکبیرات پڑھ رہے ہوں، ہمیں دیکھ کے کوئی اور بھی پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں انا ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جیسے بندہ گمان کرتا اگر وہ مجھے یاد کرے فی نفسی ہی تو میں ذکرتہ فی نفسی ہی، نفسی میں اپنے نفس میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر ذکرنی فی ملائن، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، سب کے درمیان یاد کرتا ہے، تو فرمایا ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، میں اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو دنیا کے لوگوں سے بہتر ہے، جو فرشتوں کا مجمع ہے، جو فرشتوں کا اکٹھ ہے. اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلاف کا معمول پتہ کیا ہوتا؟ سعید بن جبیر، یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. جب آخری عشرہ آتا رمضان کا، شد میزارا، اللہ کے رسول اپنے آپ کو تیار کر لیتے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا لنگوٹ کس لینا، اب تیار ہو جاؤ بھائی، تیار ہو جاؤ، کوئی کام کرنا ہے. اب ہم نے یہ 10 دنوں میں پوری محنت کرنی ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ اذا دخل ایام العشر،
جب یہ 10 دن داخل ہوتے، جب چاند نظر آتا ذوالحجہ کا، اجتہادا شدیدا، اتنی زیادہ کوشش کرتے کہ ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، بڑی عبادت کرتے، اور پتہ کیا کہا کرتے، بڑے پیارے جملے بولتے، لا تطفئوا سروجکم لیالی العشر، کہتے ان دنوں کی راتوں میں تمہارے چراغ بجھنے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ تم راتوں کو جاگ کے اللہ کے سامنے قیام کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، دعا کرو۔ کیوں؟ ان دنوں کی فضیلت ہے، ان دنوں میں تمہارے چراغ نہ بجھیں، تمہاری قرآن کی تلاوت ہو تو چراغ جلتا ہو، لائٹیں جلتی ہوں، پتہ چلے کہ یار اس گھر میں تو رات کو سو جاتے تھے، آج کیوں جاگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے انہوں نے فضیلت والے ایام کی قدر کی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ایک لسٹ بنا کے نا اپنی دعائیں قبول کروانی ہے۔ یہ جو فضیلت والے ایام ہوتے ہیں نا، یہ رب محبت میں آ کے دیتا ہے، ایم ہی نہیں کوئی کسی کو دیتا۔ اور سیزن لگاتا ہے نا بندہ کبھی کبھی، تو سیزن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ کسی کا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے، چلو یار ان کو سیل لگا دو، یہ غریبوں کو میں نے نا بانٹنا ہے کچھ، اللہ بانٹنا چاہتا ہے کچھ، وہ کچھ دینا چاہتا ہے، تو ایک لسٹ بنائے میں نے رب سے یہ دعائیں منوانی ہیں، ان دنوں میں اللہ سے وہ دعائیں منوا لیجیے، ان دنوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، ان دنوں میں منوائیں، اللہ تو فضیلت والے ایام دیے ہمیں، تو میری یہ دعا قبول فرما۔ دعاؤں کی لسٹ بنا کے ان دنوں میں وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے مفصل گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے، کچھ سوالات ہیں قربانی کے حوالے سے، کچھ مسائل ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ جو ہے نا، وہ ہمارے ہاں ایک نیا فتنہ اٹھا ہے۔ فتنہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ادارہ بنا ہے، فلاں جگہ پہ ادارہ ہے، اور لوگ وہاں پہ پیسے لیتے ہیں، پیسے ہمیں دے دو، ہم تمہارے بابا کی طرف سے، ابو کی طرف سے، یا پھر جو بزرگان دین دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کریں گے، اجر ان کو پہنچ جائے گا۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ مسلمانوں کو پھنسانے کا اور پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ میت کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کرتے، اور اگر کوئی پوچھتا کہ آپ یہ کس کی طرف سے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی طرف سے کرتا ہوں، تو کہا جاتا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی، میں اس لیے کرتا ہوں۔ تو پہلی بات ہو کہ یہ روایت ٹھیک نہیں، ضعیف روایت۔ اگر مان بھی لیا جائے، اگر مان لیا جائے یہ روایت ٹھیک ہے، تو وصیت پہ تو عمل کیا جانا چاہیے نا۔ اگر کوئی بندہ مرنے لگا ہے، وہ وصیت کرتا ہے میری طرف سے قربانی کرنا، تو وصیت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کی جا سکتی ہے، ویسے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی تو نہیں تھے، حضرت عثمان بھی تھے، آپ کے سسر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی قربانی نہیں کی۔ تمام صحابہ کو اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، کسی نے قربانی نہیں کی، اسلاف نے، تابعین نے، تبع تابعین، کسی نے اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اور پھر مرنے والوں کی طرف سے قربانی مستقل طور پہ جو کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو میت کی قربانی کا مسئلہ یہ ہے، میت کی طرف سے قربانی شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ اور یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ادارے تو یہ تو لوگوں نے بڑا دین کو بگاڑ دیا ہوا ہے، لوگوں نے استخارے کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہم سے استخارہ کروا لیں، حد ہو گئی ہے، عجیب بات ہے، استخارہ کروا لیں ہم سے۔ استخارے کا معنی یہ خیر کو طلب کرنا، اور جو استخارے کا الفاظ ہے نا، خیر لی، اللہ میں تیرے سے خیر طلب کرتا ہوں، یہ عمل میرے لیے بہتر ہے۔ تو جب استخارہ کرنا میں اپنے کام کے لیے، تو میں کروں نا، میں تو میں ہوں، کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو عجیب بات ہے، ویسے لوگوں نے تو دین کو بڑا بگاڑ دیا ہوا۔ تو میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ادارہ، اس کے ساتھ تعامل کرنا یا ان کو اس وجہ سے دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ جائے گا اجر، یہ غلط بات ہے۔ قربانی اور صدقہ یہ بڑا اہم مسئلہ آج کل لبرل لوگ اور جو دین بیزار طبقہ ہے نا، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قربانی نہ کرو، صدقہ دے دو۔ اتنے غریب موجود ہیں، کرونا کی وجہ سے ویسے غربت پھیلی ہوئی ہے، قربانی نہ کرو، صدقہ دے دو، لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی صدقہ عام دنوں میں یاد نہیں آتا، پتہ نہیں کتنی کتنی عیاشیاں لوگ کرتے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تفصیل میں بعد میں۔ تو قربانی پہ کتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور کتنا پیسہ لوگ کماتے ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس میں لحوم اور دماء، خون بہانا یہ ضروری ہے، تو خون بہائیں گے تو قربانی ہوگی۔ صدقہ اگر کوئی لاکھ روپے بھی کر دے اور کہے جی میری قربانی ہوگی، اس کی قربانی کبھی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا ایک جانور لائے، اس کا خون بہائے، یا پھر وہ کسی کے ساتھ حصہ شامل کر لے۔ اور گائے
کے حوالے سے بھی ایک سوال اکثر بھائیوں نے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے اگر گائے یا اونٹ بندہ اکیلا کرتا ہے یا 4 بندے کرتے ہیں تو حصے تو 7 ہیں، تو ہم 4 کیسے کریں؟ تو اس کا یہ ہے، اگر آپ 2 کر رہے ہیں یا 3 کر رہے ہیں تو اس کی 3 ڈیریاں بنا لیں، آپس میں تقسیم کر لیں۔ حد بتائیے شریعت میں کہ اگر گائے میں 7 بندے شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، 8واں نہیں ہو سکتا، یہ حد ہے، اس کے نیچے جتنے مرضی ہو جائیں۔ اگر آپ 3 بندے ہیں تو 3 ڈیریاں کر کے آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے، مزید میں جو ہے نا وہ قربانی کے حوالے سے مسائل، جانور کیسا ہو اور اس کی شرائط کیا ہیں، قربانی کن کی قبول ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔